ساری دنیا کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ساری دنیا کو 2 اور 2 4 کی طرح معلوم ہے یہ بات. آپ 40-50 سالوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو, آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بڑی طاقتیں کیسے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں. اتنا زبردست طریقے سے جھوٹ بولا جاتا ہے, اتنا زبردست, اور ایسا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ لوگ اس جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت دنیا میں 2 بڑی طاقتیں ہیں جو اس وقت تیسری ورلڈ وار کی طرف دنیا کو لے کے جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے پہلی جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, دوسری جنگ عظیم میں کتنے لوگ ہلاک ہوئے, اور اب جب تیسری جنگ عظیم ہوگی تو ہلاکتوں کا جو ریشو ہوگا, میں سمجھتا ہوں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک دنیا میں جتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ ایک طرف ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں آپ, اور یہ تیسری جنگ عظیم جو اسرائیل کی وجہ سے ہونے جا رہی ہے اس میں جو ہلاکتیں ہوں گی وہ تمام ریکارڈ توڑ دیں گی, اور اس کا ذمہ دار برطانیہ, امریکہ اور اسرائیل ہوگا, جو دنیا میں سب سے زیادہ تہذیب کے ٹھیکے دار سمجھے جاتے ہیں. اس لیے میرے سامنے یہ نہ کیا کرو گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں, تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. یہ ان کا تھینک یو قیامت کے دن ان کو خدا کے عذاب سے نہیں بچائے گا. ہمارا وہ شخص جو گالی سے بات شروع کر کے گالی پہ ختم کرتا ہے, خدا کی قسم ان سے اچھا ہے. وہ دنیا میں وہ ظلم اور بربریت نہیں کرتا جو یہ لوگ کر رہے ہیں. بہت آج نا ایٹیٹیوڈ, ان کے اخلاق, ان کی سڑکیں, ان کے روڈ. او بھائی دنیا کا خون چوس رہے ہیں یہ, اس اخلاق کا کیا کر رہے ہیں آپ نے؟ دنیا میں 2 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, ان دونوں بڑی جنگوں میں کہیں بھی کسی مسلمان کا نام بولو نہیں آئے گا, کہیں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کسی فلاں مسلم کی وجہ سے ہوئی ہے یہ جنگ. اور اب تیسری جنگ عظیم کی طرح, اور یہ جنگ ہوگی, یہ ذہن میں رکھیں. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں, اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے. اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے, انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے. چھوٹا سا ملک ہے, سازشوں کی وجہ سے, طاقت کی وجہ سے نہیں, مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے. سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو, آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائیں, اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ, اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا. وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں. دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں, نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں, نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں, نہ سکھوں کے خلاف ہیں. ہندو, سکھ, عیسائی اور یہودی, ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, کسی شخص کو مذہب کی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا, کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے. جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے, جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے. قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے, تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم, 28واں پارہ. جو بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ یہودی ہو, چاہے وہ عیسائی ہو, چاہے وہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھسٹ ہو, اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا, بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے. ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھیں, وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا. ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے, عیسائیوں سے نہیں ہے, ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہود سے لڑائی ہوگی, جہاد ہوگا, یہاں تک کہ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلمان یہ یہودی ہے, اس کو قتل کر دے, یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. ہر درخت بھی گواہی دے گا, ہر پتھر بھی گواہی دے گا, الا الغرقد, سوائے غرقد درخت کے. یہودیوں کا کوئی مقدس درخت ہے جو اسرائیل میں بہت زیادہ لگاتے بھی ہیں یہ لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو اس وقت مسلمانوں کی یہودیوں سے ایسی کسی لڑائی کا تصور بھی نہیں تھا. ایک پیش گوئی تھی جو کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ صدیوں بعد جا کے ایسا ہو سکتا ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئیاں ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو آپ ٹائم کا انتظار کریں, ایک وقت پوری ہو جائیں گی. 1300 سال تک مسلمانوں کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. عملی دنیا میں ایمان تو تھا سب کا کہ اللہ کے نبی نے جو فرمایا برحق ہے,
کیونکہ یہودیوں سے میں نے بتایا نا لڑائی ہوئی نہیں ہے. جب مدینہ سے اور جزیرہ عرب سے ان کو نکالا گیا, یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جا کے آباد ہو گئے. اس کے بعد یہ ہمیشہ یا تو عیسائیوں کے زیر سایہ رہے ہیں یا مسلمانوں کے زیر سایہ رہے. ان کی لڑائی اگر ہوئی عیسائیوں سے ہوئی ہے, مسلمانوں سے ان کا کبھی ٹاکرا نہیں ہوا. لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا صحابہ سے, تقاتلون, تم لڑو گے. تم سے مراد یہ امت لڑے گی. ایک وقت آنے والا ہے اور ایسی لڑائی ہوگی کہ حتی یختبی احدکم وراء الحجر, کہ پتھر اور درخت بھی یہودی کا ساتھ دینا چھوڑ دیں گے. آج دنیا جن حالات کی طرف جا رہی ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ اس حدیث کے پورا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم جب قرآن مجید پڑھتے تھے, اب بھی پڑھتے ہیں, لیکن جب طالب علمی کے دور میں جب سمجھ کے پڑھنا سیکھا ہم نے, تو ہم جگہ جگہ قرآن میں دیکھتے تھے غوربت علیہم الذلہ, اللہ نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لیے بن گیا تھا. ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں, پتہ ہے آپ کو, اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں ہے. لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں رجسٹرڈ کروایا, کلیمی رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے موسیٰ کلیم اللہ کی نسبت. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے, گالی. شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں, اس لیے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کس نام سے کروایا ہے, کلیمی کہتے ہیں ان کو. میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے, میں نے پہلے وضاحت کر دی, ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے, کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لیسوا سواء, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہیں. لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے, قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ, اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے, یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے, نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی, یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا, بولتے کیوں نہیں, ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے, جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے غوربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے, ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے, امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے, تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے بڑا معقول جواب دیا, اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے بیزار تھا. قرآن کہہ رہے ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے, دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے, یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا اپنی شرارتوں کی وجہ سے آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو نہیں دیکھتے جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مانتے. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا, اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد. تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف,
ہو یہ رہا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, اللہ کہتے ہیں ہم بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں, مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچھ چل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا میں, تو پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں ہے. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے. اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس ہسٹری اٹھا کے دیکھ, کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی ہے. 18ویں صدی کے شروع میں, 17ویں صدی کے اینڈ میں, سن 1900 کی بات کر رہا ہوں میں, 1901 1902 کی, اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے, یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. دنیا میں کسی کو ان سے دشمنی نہیں, لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کی ہوں. ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں تو جرمنی گیا ہوں نا, میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا. ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا, جو بالکل غلط کیا. ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, دیگوں میں اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا. ہم اس عمل میں ہٹلر کی بالکل بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتے, اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے, اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیے میں نے. اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا, ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا, لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا. کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں, یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, دیکھنا کرتے کیا ہیں یہ. آج ہٹلر زندہ ہوتا
ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا, دنیا کہتی کہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے. اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں بھائی یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس ہے. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس کے لیے اسے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا ہے. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے ایسے ہی لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے.
تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے, پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو. پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے, ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں, یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں, تو یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں, 2 چانس, 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا, لیکن جب تم نے بدعمالی کی, تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو, 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے, 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں, اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا, وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے. اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ. دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں, اور ان پر حکومت کرنے کا حق, کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں. یہ اسلام کی روشنی میں, ایک مسجد حرام, ایک مسجد نبوی, اور تیسری مسجد اقصی, یہ اسلام کی روشنی میں. اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے, ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا, آپ نہ مانیں اسلام کو, لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا. 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن ممالک کی لکیریں کھنچ چکی تھیں, پوری دنیا کا معاہدہ ہے, پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی, بولو نا, نہیں لڑ سکتے. مجھے ایک بات بتاؤ, آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے, دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا. اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں, یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے. بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر, لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم, اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے, دنیا نے تسلیم کر لیا ہے, اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہیں, اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا. یہودیوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن کیا کہتا ہے؟ غربت علیہم الذلہ, انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا, انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو صرف ستایا نہیں, بے انتہا ستایا, اتنے سارے معجزے دیکھنے کے باوجود. انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہا, عیسیٰ ابن مریم کو معاذ اللہ ولد الزنا کہا, حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں آج تک عیسیٰ ابن مریم کی گواہی, ان کے نبوت کے علامات موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودی مدینہ میں کیوں آباد ہوئے؟ آخری نبی کے انتظار کے لیے, ورنہ مدینہ اور یہودیوں کا آپس میں کوئی لنک بنتا نہیں ہے. یہ لوگ جایا کرتے تھے سفر کر کے, راستے میں مدینہ کا نخلستان تھا. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں آئیں گے, نبوت کا اعلان کریں گے, وہ اس تمام علامات اس علاقے میں پائی جاتی ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے بعد جیسے انہوں نے اپنی کتابوں میں عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ ہونے کے باوجود ان کا انکار کیا, حسد اور جیلیسی کی وجہ سے
اسی طرح انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا. قرآن کہتا ہے اس کی بیس بھی کیا تھی؟ حسد اور جیلیسی. دیکھو اللہ کا قاعدہ ہے کہ دنیا میں جو حد سے زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے نا اپنی اوقات سے زیادہ, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, بہت سے لوگ ہر وقت میں کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے. اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الکبریاء ردائی, تکبر میری چادر ہے, جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور الجھنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوا کر دوں گا. یہی 100% یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے. یہ لاڈلی قوم تھی, اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے, موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فرعون کے تسلط سے آزاد کرایا. اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا؟ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے لڑ, ہم یہیں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں. اللہ نے کیا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے نا, ایک اسماعیل اور ایک اسحاق, تو اللہ نے نبوت کہاں شفٹ کر دی؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں, کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا, وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا. وہ کس کی اولاد میں ہوگا؟ اسماعیل علیہ السلام. ان کے اندر 2 بیماریاں, ایک حسد کہ فلاں کو نعمت کیوں مل رہی ہے, اور ایک دنیا سے محبت. قرآن کہتا ہے یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1000 سال. اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا. تو آپ بتاؤ 2 ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو, تو فتح کس کو ملے گی؟ جو موت کے لیے لڑتا ہے. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں. انہوں نے وہ معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے, مگر کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ اپنی چودراہٹ جا رہی تھی. جب مذہبی چودراہٹ انسان میں آتی ہے نا, وہ بہت خطرناک ہوتی ہے, کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے. ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے 1 سال رکھا ہوا ہے, غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا. میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ ذکر اتنے لمبے چوڑے. میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے, اس کو تو کم معمولات بتائے, ہم تو مولانا ہیں. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے. عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے, شہرت بھی ملتی ہے. عزت, شہرت, دولت, یہ 3 چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں؟ بولو خراب. تبھی تزکیہ نفس جو ہے نا, تزکیہ نفس, جس کے پاس بھی علم ہے, آج یوٹیوب پہ بہت سے اسکالرز ہیں, ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا, کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تزکیہ نہیں کروایا, تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ ان لوگوں میں انا پیدا ہو گئی, ہم نے ان کو علم, یہودیوں کو علم پر بھی دنیا کا علم بھی دیا, دین کا علم بھی دیا, اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافت قائم ہوئی. تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع. اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا. جب تکبر آئے گا آپ کے اندر, بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو. بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کی ہے. ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے, یعنی کثرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ. ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے. لیکن کثرت کو دیکھا جائے تو جتنے کثرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے, اتنی کثرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے. پھر اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں, بیت المقدس ان کا مرکز بنا. لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا؟ بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا. عیسائی بہت تھوڑے تھے, لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا. ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا. مسلمانوں کے پاس آ گیا, ان کو نہیں دیا اللہ نے. اب بھی دنیا کو اگر ہوش نہیں آتا اور کفر کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہمارے لبرل اور سیکولر طبقے کو جو صبح و شام ان کے گن گاتے ہیں, تو پھر آپ کو اس کا اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا.
جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے. کسی پہ بھی ظلم ہوگا ہم آواز اٹھائیں گے, لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا, اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. یہ 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. عراق میں جو بھوک سے بچوں کو مارا ہے وہ کس نے مارا ہے؟ مسلمانوں نے مارا ہے یا ان 27 اتحادیوں نے مارا ہے؟ وہ عراق اب تک اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پایا ہے. اس تباہی کا جو سینکڑوں بچے یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق عراق میں بھوک سے مرے ہیں, ان کا ذمہ دار سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یا وہ 27 اتحادی ممالک ہیں جو سارے غیر مسلم کنٹریز ہیں جنہوں نے 27 ملکوں نے مل کے عراق پہ حملہ کیا تھا اور جھوٹا الزام لگایا کہ ان کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں. جنرل مشرف کی بہت ساری باتیں جن سے ہم متفق نہیں, کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گیا وہ, کچھ غلط لوگ بھی صحیح باتیں کر جاتے ہیں نا. جنرل پرویز مشرف مرحوم کی پالیسیاں, ان پالیسیوں نے پاکستان کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچایا. کچھ باتیں بڑی خاندانی کر گئے جنرل مشرف. جب امریکہ نے دباؤ ڈالا نا کہ آپ اڈے دو اور ہم نے افغانستان پہ حملہ کرنا ہے, جنرل مشرف کی چاہت نہیں تھی اڈے دینا. کس کی چاہت ہوگی کہ ہم اپنے ملک میں کسی آرمی کو گھسنے دیں؟ مشرف نے ایک بات کہی, اس وقت میں نے براہ راست وہ تقریر سنی کہ یہ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے, جس کے پاس ڈنڈا ہے اس کی بات سنی بھی جائے گی, سمجھی بھی جائے گی, اور اس کو فالو بھی کیا جائے گا. یعنی اس نے بزبان حال کہہ دیا کہ ڈنڈا آپ کے پاس ہوگا, پاور ہوگی, طاقت ہوگی, تو پھر آپ جو کہو گے وہ صحیح ہے, باقی سب کیا ہے؟ غلط. آج دنیا نے ڈنڈے کے زور سے منوا لیا ہے دنیا سے کہ جس کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, دلائل کی دنیا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے اکثر ایک بات یاد آتی ہے جو میں اکثر اپنے بیانات میں بھی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیامت بنائی ہے نا, آخرت, بہت سے لوگ قیامت کے منکر ہیں نا, وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں.